اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام منور علی ہے۔ ایک روز میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا تو مولوی صاحب، جو کہ میرے پڑوسی اور میرے بہت اچھے دوست بھی تھے اور میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، جمعہ نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگے، منور، ایک یتیم لڑکی ہے جو کہ میرے گاؤں کی رہنے والی ہے۔ اسے اس کی خالہ نے پالا ہے اور وہ لڑکی بہت شریف اور نیک ہے۔ اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروا دیتا ہوں اور نکاح کے بعد تم سادگی سے اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہو۔ تمہارا شادی کا خرچہ بھی بچ جائے گا اور اس غریب لڑکی کا گھر بھی بس جائے گا۔ اس وقت میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے اور دوسرا میں کوئی اچھی جاب ڈھونڈ رہا تھا، مگر جب میں نے لڑکی کو دیکھا تو ہاں کہہ دیا، کیونکہ وہ لڑکی تو بڑی خوبصورت تھی۔ میں نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور میرا نکاح اس کی رضامندی سے میرے ساتھ ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس کو ساتھ محبت ہو گئی تھی اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ ہماری شادی میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ ہمارے درمیان میں کوئی بھی ظالم سماج کے روپ میں نہیں آیا تھا۔ حالانکہ میری ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنائیں گی۔ میں نے بھی پہلے شادی کا معاملہ ان پر ہی چھوڑ رکھا تھا، مگر جب میں نے فاطمہ کو دیکھا تو اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں خوشیوں بھری زندگی گزار سکتا ہوں۔ میرے گھر میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جب میں فاطمہ کو لے کر گھر آیا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ پھر فاطمہ اور میں نے مل کر انہیں منایا تھا۔ وہ میری ماں تھی، ان کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 2 دن بعد میری ماں نے اپنا غصہ ختم کر کے فاطمہ کو قبول کر لیا تھا۔ اب زندگی بہت ہی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ بس مسئلہ تھا تو اب میری جاب کا تھا، مگر حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اسی دن ہی میری جاب ایک بہت بڑی کمپنی میں لگ گئی۔ فاطمہ میرے لیے بڑی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ میری زندگی میں بہار ہی بہار تھی۔ میری ماں کبھی بھی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی فاطمہ پر کسی معاملے میں روک ٹوک کی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ روایتی ساس نہیں بنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں ان کی محبت اور قدر پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب مجھے اپنی جاب کے سلسلے میں 2 مہینے کے لیے پاکستان سے باہر جانا تھا۔ فاطمہ میرے جانے کا سن کر ہی اداس ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ 2 مہینے کا عرصہ پلک سے پہلے گزر جائے گا اور میں تمہیں روز فون کیا کروں گا۔ ایسے ہی ہزاروں طریقے سے بہلا کر میں دوسرے ملک آ گیا، مگر یہاں آتے ہی میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا۔ سلام دعا کے بعد میں کسی سے زیادہ بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میری فاطمہ سے تفصیلی بات ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت اداس اور پریشان ہے۔ میں نے اس کی اداسی کو اپنی جدائی کا سبب سمجھا تھا۔ پھر مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں اس کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا۔ جانتا بھی تھا کہ وہ میرے بغیر اداس ہو جاتی تھی۔ اب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کتنے ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، میں روزانہ اس کو فون کیا کروں گا۔ مگر ہر بار کی طرح یہ عہد بھی ٹوٹ گیا اور میں ہفتے میں 1 آدھ بار ہی اس سے بات کر سکتا تھا۔ جب بھی میں بات کرتا وہ بڑے شکوے بھرے انداز میں مجھ سے شکایتیں کرنے لگتی کہ میں اسے وہاں سے جاتے ہی بھول گیا ہوں، اور جب میں نے اس کو ویڈیو کال کے پر دیکھا تو میں اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ جس فاطمہ کو میں چھوڑ کر آیا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا وہ بہت ڈری ڈری سی اور پریشان ہو۔ میں نے پوچھا کہ اس کی پریشانی کا کیا سبب ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ آپ کا وہم ہے، میں انہیں کیوں پریشان ہونا ہے۔ اس کے بعد میری جب بھی اس کے ساتھ بات ہوتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی ہے۔ جانتا تھا کہ میری امی بہت اچھی ہیں اور اس کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس کو کم از کم میری امی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو اس کو تکلیف دے رہی تھی اور وہ مجھ سے بیان نہیں کر پا رہی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا اور میری پچھلے 2 ہفتے سے فاطمہ سے بالکل بات نہیں ہوئی تھی۔ میں جانے سے پہلے اس کے لیے اس کی پسند سے تحفے لینا چاہتا تھا، اور پھر جب میں نے اپنی اماں کو کال کر کے فاطمہ کے بارے میں بتایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ اس کی خالہ کی طبیعت خراب تھی، وہ ان کی طرف گئی ہے، مگر اس سے میری بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ میری پریشانی بجا تھی۔ میری 2 ہفتے سے اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ 2 4 دن کی ہی بات ہے، تم نے یہاں پر واپس آ جانا ہے، پریشان مت ہو اور اچھے سے اپنے کام نمٹا لو۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے فاطمہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
پھر میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اسے پتہ نہیں کہ آج گھر پر آ رہا ہوں، کہاں ہے وہ کہنے لگی کہ تم پہلے کھانا کھا لو، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میری تو جیسے بھوکھی مر گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں نے چند لقمے زبردستی کھائے، اس کے بعد مجھے اپنی اماں کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ اب میں جو بات کہنے چاہ رہی ہوں وہ تم نے صبر و تحمل سے سننی ہے۔ پھر جو خبر انہوں نے مجھے سنائی، اس کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان مجھ پر آ گرے ہوں گے۔ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، جبکہ میں اسے یہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، اور 2 ہفتے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر میں نے تو تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اور ویسے بھی جو ہونا تھا ہو گیا۔ تم جب واپس آئے تو تمہیں پتہ چل ہی نہ جانا تھا، اگر پہلے بتا دیتی تو تم ڈپریشن میں چلے جاتے، خود کو کوئی نقصان پہنچا دیتے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جیسے میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا ہو۔ پھر اماں مجھے قبرستان لے گئی اور وہاں پر ایک تازہ بنی ہوئی قبر دکھائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی تمہاری بیوی کی قبر ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے جب فاطمہ کی خالہ سے ملنے کی فرمائش کی تو اماں کہنے لگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہیں اور وہ اب اپنے گھر میں نہیں رہتی۔ یہاں فاطمہ تھی جو روزانہ ہی ان کو دیکھنے کے لیے چلا جایا کرتی تھی، مگر اب جب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ یہاں پر اکیلی رہ کر کیا کرتی۔ اب میری حالت بھی کسی مجنوں جیسی ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت خود کو کام میں مصروف رکھتا تھا تاکہ اس کی یادوں سے خود کو دور رکھ سکوں، مگر مجھے پھر بھی چین نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جاتے جاتے وہ میرا سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہو، اور اب میں بالکل خالی دامن لیے بیٹھا ہوں۔ اب میری یہی روٹین تھی، میں آفس سے واپس آنے کے بعد روزانہ قبرستان چلا جاتا اور اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتا تھا۔ میں کتنی کتنی دیر تک وہاں پر بیٹھا رہتا تھا اور کبھی عشاء کی نماز کے بعد واپس آتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا رہتا، ایسے جیسے وہ میری باتوں کو سن رہی ہو، اور کبھی مجھے ایسا لگتا تھا وہ میری باتوں کا جواب دے رہی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم اتنا لیٹ کیوں گھر آتے ہو؟ تب میں نے انہیں بتایا کہ میں فاطمہ کی قبر پر جاتا ہوں اور یہ وقت میں اس کے ساتھ گزارتا ہوں، کیونکہ مجھے آفس سے آنے کے بعد کا وقت اس کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اب 2-3 دن سے آفس میں مصروفیات بڑھ گئی تھی۔ میں آفس سے بہت ہی لیٹ گھر واپس آتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں آفس سے جلدی چھٹی کر کے قبرستان چلا گیا، اور وہاں پر جب میں فاطمہ کی قبر کے پاس پہنچا تو وہاں پر 5-6 مرد کھڑے تھے جو میرے لیے بالکل انجان تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ فاطمہ کی قبر پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے مڑ گئے۔ میں نے اس بارے میں اتنا خیال نہیں کیا، مگر اب روز یہی ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی وہاں پر جاتا تو وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے، اور جیسے ہی میں جاتا وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے پلٹ جاتے۔ پہلے دن ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں نے اس بات پر نوٹس نہیں لیا تھا، کیونکہ اکثر لوگ قبرستان میں دوسروں لوگوں کی قبروں پر فاتح خوانی کر لیا کرتے تھے، مگر اب میں مسلسل ان لوگوں کو 1 ہفتے سے دیکھ رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ وہاں سے پلٹ جاتے تھے۔ یہ بات مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ چونکا بھی رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے اپنی اماں سے اس بارے میں ذکر کیا تو ان کے چہرے پر افسردگی طاری ہو گئی۔ ان کے تاثرات ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہ پا رہی ہوں۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو انہیں بات کہنے سے روک رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے بتا دوں، تم پہلے ہی اتنے غم زدہ ہو، میں تمہیں سچ بتا کے تمہارے دل کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے اماں کو کہا کہ آپ میری فکر مت کریں، جو بھی بات ہے آپ مجھے کھل کر بتائیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں جان سکوں۔ مجھے ایک عجیب فکر لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ میں جب سے وہاں پر گیا تھا میں نے فاطمہ کو ہمیشہ پریشان دیکھا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کہنا چاہتی ہو مگر وہ کہہ نہ پا رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں سچ جاننا چاہتا تھا، وہ لوگ کون تھے اور کیا ان کی وجہ سے ہی فاطمہ پریشان تھی۔ مگر جو بات اماں نے بتائی اس کو سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا میری بیوی کا ان لوگوں کے ساتھ چکر تھا، وہ آوارہ لڑکی تھی، مولوی صاحب نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تبھی وہ یہ مسجد چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے ہیں، اور تمہاری بیوی کے مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ مجھے یہ سب کچھ سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جتنا میں فاطمہ کو جانتا تھا وہ بہت اچھی اور با کردار لڑکی تھی، مگر میں اپنی ماں کو بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا، ہو سکتا ہے انہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ایسا کیوں لگا، تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے اسے کئی بار فون پر مردوں کے ساتھ
نازیبا باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، اور ایک بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ رات کو میرے سونے کے بعد اس نے کسی کو گھر پر بلا لیا تھا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میرا اور اپنے کمرے میں دل گھبرا رہا تھا۔ جب میں باہر آئی تو تمہاری بیوی کے کمرے سے کسی مرد کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور پھر جو منظر میں نے دیکھا، میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ میں تمہاری بیوی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے۔ جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگی، میرے پاؤں پر پڑ گئی کہ میرے شوہر کو یہ سب کچھ مت بتانا۔ تب میرا بھی دل نرم ہو گیا اور میں نے اسے سوچ کر معاف کر دیا کہ خدا بھی تو اپنے بندوں کو بڑے بڑے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہ بتاتی اگر اس کے بعد بھی وہ ٹھیک ہو جاتی، مگر اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ کتنی ہی بار میں نے اس کو فون پر کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ میں تمہیں بتانا ہی چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب تم یہاں پر آؤ تب میں تمہیں یہ سب کچھ بتا دوں گی، اور وہ اس لیے پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کی اصلیت میں جان گئی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ میں تمہیں کہیں یہ سب کچھ بتا ہی نہ دوں، اور اس سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر یہ سب باتیں میں نے اس کے ساتھ ہی دفنا دیں۔ اب جب تم نے اپنی خود آنکھوں سے اس کی قبر پر غیر مردوں کا آنا جانا دیکھا ہے، جنہوں نے اس کا پیچھا اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، یقیناً اس نے ان لوگوں کو بھی تمہاری طرح اپنے پیچھے مجنوں بنا رکھا ہوگا، جو وہ ابھی تک اس کے عشق میں اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کی قبر پر شام تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، پھر کیا ہی وجہ تھی جو وہ غیر مردوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی؟ اب میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس کی قبر پر جاؤں اور فاتح خوانی کروں۔ ایسے ہی 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اماں کا کہنا تھا مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آنا چاہیے اور ان کی بھانجی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے، مگر میں اتنی جلدی اس کو بھلا نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی میں کسی اور کے ساتھ اتنی جلدی شادی کر سکتا تھا۔ میں نے شادی کرنے سے معذرت کر لی۔ ہر روز میں خود سے سوال کرتا تھا کہ آخر اس نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ میں اسی کے بارے میں سوچتا سوچتا سو گیا۔ رات کو میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا جس میں میری بیوی رو رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ایک بار میری قبر کشائی کر کے دیکھو۔ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ پہلے میں نے اپنا خواب نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے یہ میرے رب کی طرف سے اشارہ ہو۔ مجھے دیکھنا تو چاہیے کہ آخر اس قبر میں ایسا کیا ہے۔ اگلے دن آفس سے نکلتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ جب میں قبرستان پہنچا تو ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ جب میں نے قبر کی کھدائی شروع کی تو میرے دل نے کہا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر جب میں نے قبر کھودی اور اندر کا منظر دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ قبر تو بالکل خالی تھی اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کی لاش کہاں تھی؟ میری ماں نے کہا تھا یہی میری بیوی کی قبر ہے، اور اس پر تختی بھی فاطمہ کے نام کی لگی ہوئی تھی۔ میرا ذہن بری طرح سے چکرا رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا تو ایک ہی مطلب نکلتا تھا کہ کوئی میری بیوی کی لاش کو یہاں سے نکال کر لے گیا تھا، یا پھر اسے یہاں پر دفن ہی نہیں کیا گیا۔ کتنے ہی سوال تھے جو میرے دماغ میں چکرا کر رہ گئے تھے۔ اب مجھے کسی پر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری دنیا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اب تو میں اپنی ماں کے حوالے سے بھی مشکوک ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس قبر کو بند کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آخر میں اس بات کی تہہ تک کیسے پہنچوں۔ کچھ تو ایسا تھا جو سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گھر پر نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور میری ماں نے مجھے خبر بھی نہیں کی، اور جس قبر کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ فاطمہ کی قبر ہے وہ اس میں موجود ہی نہیں تھی۔ اب سب سے پہلے تو مجھے اس گورکن کو پکڑنا تھا جس نے میری بیوی کو یہاں دفنایا تھا۔ وہی سچ اگل سکتا تھا، اور اس وقت گورکن یہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب میں گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی، مگر آج مجھے ان سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ خیر اگلے دن جب میں قبرستان گیا تو میں گورکن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں ایک نیا گورکن آ گیا تھا۔ اس گورکن نے کہا کہ پہلے والا گورکن نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب میں اس کی جگہ پر آ گیا ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے اس کا پتہ ڈھونڈا اور اس تک پہنچ گیا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو مجھے دیکھ کے وہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا، مگر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارا بھاگنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم چور ہو۔ اور پھر اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر واپس آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا
کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ حقیقت تھی یا ایک بھیانک خواب تھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ میں سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور میرے لیے اس کے بغیر رہنا ناممکن ہے۔ تب انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ گھر آنے کے بعد میری اپنی اماں سے سامنا کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا جب انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور میرا چہرہ اپنی جانب موڑ کر پوچھنے لگی کہ بیٹا یہ کیا بات ہے؟ تم اپنی ماں سے کیوں ناراض رہنے لگے ہو؟ ماں سے بھی بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ اب میری ساری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آج میری آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھ کر ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ٹالنے کی بہت کوششیں کی مگر میں اب چلنے والا نہیں تھا کیونکہ میں اب حقیقت تک پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اپنی بھانجی کو تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھا تھا، اسے ہمیشہ اپنی بہو سمجھا تھا، مگر تم نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ تم نے اس سے شادی کر لی، مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور شادی کے بعد تم اس کے سامنے مجھے بھول جایا کرتے تھے۔ تم اس سے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اندر ہی اندر جلنے لگی تھی اور جب تم یہاں سے چلے گئے تب میرے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اس سے کہا کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے، اور پھر میں نے اس کی کچھ جھوٹی ویڈیو اور کچھ اس کی ایسی تصویر بنوائی جنہیں دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر پھر بھی وہ تمہاری زندگی سے نکلنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ پھر مجبوراً مجھے اس کی خالہ کا استعمال کرنا پڑا۔ انہیں میں نے بہت بری طرح سے دھمکایا تھا کہ وہ فاطمہ کو یہاں سے نہ لے گئی تو میں یہ تصویریں اور ویڈیو ہر کسی کو دکھا دوں گی، سارے خاندان میں انہیں بدنام کر دوں گی۔ اور پھر فاطمہ کی خالہ ڈر گئی تھی، وہ اسے یہاں سے لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ جب وہ یہاں سے چلی گئی تو مجھے تمہارا خیال آیا اور میں نے قبرستان میں ایک جھوٹی خبر بنوائی، اس پر فاطمہ کی تختی بھی لگوا دی اور وہ آدمی ہی میں ہی اس قبر پر بھیجتی تھی تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہاری بیوی بدکردار تھی۔ اب میری ماں مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور میں نے کرب سی آنکھیں موند لی تھی۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ زندہ تھی اور اگلے ہی دن صبح میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکا تھا، وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی اور میرے غم نے مجھے بہت زیادہ نڈھال کر دیا تھا۔ تب ہم دونوں بہت زیادہ روئے تھے۔ میں نے جب اسے واپس چلنے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، وہ میری ماں سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، مگر میں اسے لے کر پھر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے اور اس میں کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں روزانہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میری ماں نے جو کچھ کیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھی، مگر وہ میری ماں تھی، اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے معاف کر دیا تھا۔